نے دنیا میں پورے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا. اس کو بنانے میں حق تعالیٰ شاہ کو کسی سے مدد کی یا مشورے کی ضرورت پیش نہیں ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بڑے بڑے پہاڑ، خشکی کی مخلوقات بنائی ہے، سمندر کی مخلوقات بنائی. ساری چیزوں کو حق تعالیٰ شاہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اس وقت میں پورے نظام کو حق تعالیٰ شاہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، انسانوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے. لاکھوں کروڑوں ماداؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں، بچے دنیا میں آ رہے ہیں. ہر ایک چیز جو کھاتا ہے وہ روزی اللہ کے نشانوں سے دے رہے ہیں. روزی ہر ایک چیز جو اس کی روزی جو اس کے خوراک ہے وہ دے رہے ہیں، اور جس مقدار میں کھاتا ہے اس مقدار میں دے رہے ہیں. اور اس نظام کو چلانے میں حق تعالیٰ شاہ کو کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں. لیکن اس پوری دنیا کے نظام کو بنانے والے نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اور فنا کرنے کے لیے بنایا. اور ان ساری مخلوقات میں حق تعالیٰ شاہ نے ایک انسان کو اپنے لیے چنا. اس انسان کے متعلق یہ فرما دیا کہ لا يفتحون الارض ولا السماء ولكن يفتحون قلب عبد منهم. نہ مجھے اتنی بڑی زمین سہار سکتی ہے، نہ اتنا بڑا آسمان سہار سکتا ہے. میرے سہارنے کی استعداد جو ہے وہ مومن بندے کا دل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کے نشانوں کا تخت ہے. اس لیے کسی کے دل کو توڑا جائے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. مومن بندے کے دل کو تکلیف پہنچانا. اس لیے حق تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں انا ان منکسرۃ القلوب، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. اس انسان کو حق تعالیٰ شاہ نے چنا ہے اور اس کو بنیاد بنایا ہے. ساری مخلوقات کو تو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اس انسان کی خدمت کے لیے بنایا. دنیا کھولے گا پلک، زمین اس کی خدمت کرے، آسمان اس کی خدمت کرے، سورج اس کی خدمت کرے، چاند اس کی خدمت کرے. ساری چیزوں کو حق تعالیٰ شاہ نے اس انسان کے لیے بنایا. اس لیے اس میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں. جو محتاج ہوتا ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کو لکڑی کی ضرورت ہے، لکڑی نہیں ہے تو اس کو پریشانی نہیں. لیکن بوڑھا نہیں ہے تو لکڑی کو کوئی پریشانی نہیں. لکڑی کو کیا پریشانی؟ ایسے انسان کے لیے چونکہ یہ ساری چیزیں بنائی ہے، اس لیے یہ سب انسان کے کام آتی ہے. انسان کا اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. ساری زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو حق تعالیٰ شاہ نے اس انسان کے لیے بنایا. اور ان کو یہ حکم ہے کہ یہ انسان کے کام آئے. یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. سورج اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس کا جو وقت طے کیا ہے، آج کی تاریخ جو ہے جولائی کی 2 تاریخ کو جتنے بج کر جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ کو اسے نکلنا ہے اسے اسی راستے سے نکلنا ہے. اس انسان میں بھی حق تعالیٰ شاہ نے اس انسان کو بنیاد بنایا.
اور اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں احوال آئیں گے اور دنیا میں پریشانی اور راحت آئے گی. دنیا میں امن قائم ہوگا تو اس انسان کی بنیاد پر. دنیا میں فساد قائم ہوگا تو اس انسان کی بنیاد پر. گھروں میں ٹینشن آئیں گے تو اس انسان کی بنیاد پر. اور انسان کی بنیاد سے مراد مال و متاع نہیں، اس انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی بنیاد پر ہے. ملک، مال، پیسہ، دولت، مکانات، کاریں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس انسان کی امن اور فساد کی بنیادیں نہیں، سکون اور پریشانی کی بنیادیں نہیں. دنیا میں مال کی کمی میں تو پریشان نہیں ہو. پریشانی کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اس انسان کے بنیاد پر بتایا ہے اور اس کو بھی اعمال کی بنیاد پر بتایا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. خوشگوار زندگی چاہیے. خوشگوار کے معنی کیا ہے؟ نو ٹینشن زندگی. نو ٹینشن زندگی جو ہے یہ خوشگوار زندگی. جس حال میں آدمی ہے اس حال میں وہ خوش ہے اور مطمئن ہے. اس کو کہا جاتا ہے خوشگوار زندگی. اس کا تعلق حق تعالیٰ شاہ نے کائنات کی چیزوں کے ساتھ نہیں بنایا، بلکہ انسان کے احوال کو جوڑا ہے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال. اس لیے پورا قرآن پاک جو ہے حق تعالیٰ شاہ نے جو انسانوں کو دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس پورے قرآن میں آپ کو دنیا کی چیزوں پر بحث نہیں ملے گی. لوہا ہے اس کا یہ فائدہ، اور لکڑی ہے اس کا یہ فائدہ، اور سونا ہے اس کا یہ فائدہ، چاندی ہے اس کا یہ فائدہ، اور کھلا مکان ہے اس کا یہ فائدہ. کہیں پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک اس کو بات نہیں ملے. پورے قرآن میں جو چیز بنیادی ملے گی وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بدن سے یہ اعمال نکلیں گے تو یہ ہوگا. جھوٹ بولو گے یہ ہوگا، سچ بولو گے یہ ہوگا، امانت دار رہو گے تو یہ ہوگا، خیانت کرو گے تو یہ ہوگا، ظلم کرو گے تو یہ ہوگا، انصاف کرو گے تو یہ ہوگا، رحم کرو گے تو یہ ہوگا. پورے قرآن پاک میں حق تعالیٰ شاہ نے انسانوں کی زندگیوں کو گزارنے کے لیے اور دنیا میں امن اور چین کے لیے اعمال کے ساتھ جوڑا. کہ انسانوں کے اعمال کے اثرات پڑیں ہر چیز پر. اس کے قرآن میں آپ دیکھیں تنگی آتی ہے تو اس کے حالات ہوتا ہے بناؤ اور زندگی پڑھنے لگوں معیشت اور بند ہوا. میرے احکامات سے اعراض کرو گے زندگی تنگ کر دیں. یہ نہیں کہا تمہارا پیسہ چھین لوں گا، یہ نہیں کہا تمہارا مکان چھین لوں گا، یہ نہیں کہا تمہاری حکومت چھین لوں گا. اللہ کے عوامر سے اعراض اور اللہ کے حکموں سے اعراض کیا گیا. اب جس حال میں بھی ہو، مال ہے تو مال میں، پیسہ ہے تو پیسے میں، سونے کے مکانات ہے تو اس میں خدا زندگی کو تنگ کر دیتا. زندگی کو تنگ کرنے کے لیے حق تعالیٰ شاہ ہو اس کے پاس سے اسباب کو نہیں چھینتے، بلکہ احکامات اللہ کے عوامر کو چھوڑنے پر خدا چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. صاحب قرآن کہتا ہے جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے ہر لائن کی چیزوں کے دروازے کھول دیے. بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت غلط فہمی آدمی کو ہوتی ہے
کہ صاحب مال زیادہ آ رہا ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے، چیزیں زیادہ آ رہی ہے، صاحب ہم کامیاب ہوں، یہ نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب رشوت سے بھی آ رہا ہے، جھوٹ سے بھی آ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر بھی آ رہا ہے، برابر۔ اور یہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ٹینشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مقصود تو مال کا، پیسے کا کیا ہے کہ آدمی کو سکون مل جائے، اطمینان ملے، صحیح تو رہتا ہے، لیکن نہیں۔ اور اس کی وجہ دنیا میں کیا ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے انسان کے بدن میں روح ہے، یہ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک روح موجود ہے، زبان اپنا کام کر رہی ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آدمی معذور ہے، بالکل ساتھ چل رہی ہے، نہ چل رہا ہے، نہ پھر رہا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، تو بھی مردہ خور جانور اس پر ہاتھ کے لگا سوچے نہیں مارتے۔ اس لیے جہاں جنگلوں میں مرڈر ہوتے ہیں وہاں گیدڑ ہوتے ہیں، جو مرے ہوئے جانور یا مرے ہوئے انسانوں کو کھاتے ہیں، لیکن وہ گیدڑ بھی دور رہتے ہیں، جب تک اس کے سانس چلتی ہے وہاں تک گیدڑ کو شوٹ نہیں مارتے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ گیدڑ جو ہے اس کو حملہ کرتا ہے۔ تو بنیاد روح، اور روح حق تعالیٰ شاہ نے آسمان سے اتاری ہے، یا سالوں میں سارے روح پورے روح ہوئے نام میں رب۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ اب روح جب نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو فوراً آپ غسل دے کر کفن دے کر دفن کر دو گے ٹھیک ہے، لیکن 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے رہا تو پھر پہلی چیز کیا ہوگی؟ پھولے، بدن پھولنا شروع ہو، اب رشتے دار پریشان ہو جائیں گے، جلدی کولڈ روم میں رکھو یا جلدی اس کو دفن کرو، اور کچھ گھنٹے رکھ لیا تو پھر بدن پھولنا شروع ہو جائے گا، پھولتے پھولتے پھر پھٹے گا۔ تو جتنے پاس میں ہیں ان سب کو پریشانی ہوگی، بیٹے کو محبت ہے، بیوی کو محبت ہے، بچوں کو محبت ہے، لیکن صاحب روح میں پھٹنا شروع ہو گیا، کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، بدبو آنی شروع ہو گئی، تو ظاہر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد اس کا بدن پھولا، لیکن وہ پھولتا تو ہے، ٹینشن لاتا ہے۔ ایسے حق تعالیٰ شاہوں نے انسانوں کو ہر چیز میں اللہ کا امر ہے، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ امر اس کی جان ہے، کھیتی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ حکم اس کی جان ہے، شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ امر جو ہے یہ اس کی جان ہے۔ ایسے تمام امور جتنے بھی دنیا میں انسانوں کا ہر چیز کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جس چیز کے اندر سے اللہ کا حکم نکل جاتا ہے گویا اس کی روح نکل گئی۔ اب جب اس کی روح نکل گئی تو جیسے میں نے کہا باڈی پھولتی ہے، جب اس نے اللہ کی آوازوں کو چھوڑا تو ساتھ سوت آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، مکان بڑا ہو رہا ہے، کار بڑی ہو رہی ہے، ساری چیزیں بڑی ہو رہی، جتنے میں سب یہ پھول رہا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہو، میرا باپ اتنے دنوں سے دوائی لے رہا تھا لیکن اس کے باوجود ذرا باڈی نہیں بنتی تھی، ارے میرے باپ کے مرنے کے بعد اس کی باڈی بن گئی، نادان کیا کہے گا بچہ؟ میرے ابا موٹے ہو رہے، میرے ابا کے گال بڑے ہو رہے، میرے ابا کے ہاتھ پھول بڑے ہو رہے ہیں، لیکن سمجھدار کیا سمجھو گے؟ چیلنج سمجھو، بھائی جلدی کرو، جلدی دفنانے کا کرو، یہ پھٹے گا،
ایسے جس کسی بھی چیز کے اندر سے اللہ کا امر نکل جاتا ہے، پھر وہ چیز انسانوں کو پریشانی اور مصیبت کا سبب ہے. یہ تمام چیزوں میں دیکھیں، جیسے انسان کی باڈی میں روح جو ہے جب تک وہ موجود ہے وہاں تک یہ انسان کی ہر چیز اس پر نفع دیتی ہے. زبان اپنا کام کرے گی، ہاتھ اپنا کام کرے گی، آنکھیں اپنا کام کرے گی، سب کچھ کرے گی. لیکن جہاں روح نکل گئی اس کے بعد میں یہ آنکھ جو پاؤں کے ٹھوکر پر روتی تھی، اس آنکھ کو براہ راست آپ چاقو مارو تو بھی نہیں روتی. یہ نہیں، اللہ نے نظام قائم کیا. یہ اللہ کا ہر امر جو ہے یہ روح ہے، یہ شعبے کی روح ہے. جہاں اس کی روح نکل گئی ہر سال ٹینشن میں. جہاں اللہ کے عوامر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن اس کی تجارت میں اللہ کے عوامر نہیں ہے. عبادات کا دین جو اس کے پاس ہے، معاملات کا دین اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ مال جو گھر میں آئے گا وہ ٹینشن لے کر آئے گا. وہ مال بھائیوں کی آپس کی محبتوں کو ختم کر دے گا. رواداری تو ہوگی لیکن میاں بیوی کی جو اصل محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. ذرا سی شکایت پر میاں اچھل پڑے گا اور ذرا سی شکایت پر بیوی اچھل پڑے گا. اگر اس کے اندر جو دین ہے میاں بیوی کے درمیان. آج جو پوری دنیا میں پریشانی کی وجہ جو ہے یہ کہ دنیا میں بہت کچھ نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. سواری کی لائن سے، کھانے کی لائن سے، کپڑوں کی لائن سے. جو میری یا مجھ سے اوپر کے عمر کے لوگ ہوں گے ان کو تو نہیں. ہمارے بچپن میں جیپ گاڑی ہوتی تھی، چھوٹی گاڑیاں نہیں دیکھتے تھے، وہ بھی ہینڈل سے اس کو اسٹارٹ کرتے تھے. اس زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں نہ ہمارے آپ کے دیہاتوں میں کوئی چیزیں رکھتی نہیں تھی. لیکن لوگ وہ بھی یاد کرتے، وہ بوڑھے بھی یاد کرتے. وہ زمانہ اچھا ہے، وہ دور اچھا ہے. چیزوں کے محتاج کی وجہ سے زندگی نہیں بنا کرتی. دین زندگی میں ہے جس حال میں ہے. خدا کہتا ہے وعدہ ہے بلا نوکریاں نوکھایا تو طیبہ، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں. گھر میں کھانا نہیں، میاں بیوی اور بچوں کے درمیان 2 روٹی، لیکن محبت ہے. وہ یہ بھی اس سے کہہ رہا ہے کھاؤ، یہ اس سے کہہ رہا ہے کھاؤ. بیوی چھوڑ دیتی ہے بچوں کے لیے، بچے کہتے ہیں آپ کھاؤ. بیٹا میں نے کبھی تھوڑا سا چکھ لیا، حالانکہ وہ بھوکی ہے 2 دن. میاں کہتا ہے تم کون؟ بیوی کہتی ہے کہ نہیں آپ کو بھی جانا ہے. 2 روٹی، لیکن آپس میں محبت ہے. ہر ایک کو محسوس ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بریڈ بڑا مجھے. اور جب زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو مال کی بہتات ہوگی. باپ 2 کروڑ روپے چھوڑ کر جائے گا، لیکن اس 2 کروڑ روپے میں وہ ہر حصہ کہتا ہے میں مالک بن جاؤں، یہ کہتا ہے میں مالک بن جاؤں، اور دلوں کا سکون اور اطمینان میرا دل. پتا نہیں مال تو کس کے پاس آئے گا اور کس کے پاس رہے گا. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ چونکہ اندر میں دین میں رہا، جہاں باپ مرا بھائی رہا. جہاں دینداری نہیں ہے بیوی کے لیے سب کچھ لا کر رکھ دیا، یہ لیکن میری کپڑے کی چیز لاؤں لیکن تمہیں سستی لینے آیا، حالانکہ 2 لاکھ کا زیور لے کے آیا اور پھر اسی میں کپڑے اسی میں اندر کی راحت ختم کر. چیزوں کے بڑھنے سے زندگی نہیں بنتی، مال کے بڑھنے سے زندگی نہیں بنتی. محبتوں کے آنے کا راستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے زیادہ رکھتے ہیں محبتیں آئے گی، نہیں آئے.
باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے کروڑ کو جائیداد چھوڑ کر جاؤں گا، میرے بیٹے مل کر کے رہیں گے، نہیں ہوگا۔ جو بنیاد ہے پیدا کرنے والے رب نے بتایا ہے کہ محبتوں کا راستہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بنیاد ہے آپس کی محبتوں کی بنیاد جو ہے ایمان اور اعمال ہے، ملک اور مال نہیں۔ جہاں اعمال ختم ہو گئے زندگی ہو گئی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے مالدار تھے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں کھیلتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ اللہ والوں سے ملے، کچھ جماعتوں سے ملے، کچھ ماشاءاللہ، اور زندگی پلٹی۔ مجھے بیان کہ ہمیں وہ زندگی میں جس میں ہم کروڑوں میں کھیلتے تھے، ہمارے گھروں میں اور ہماری بیوی اور ہم میں وہ محبتیں نہیں تھی، جو مال کم ہو گیا لیکن دین آ گیا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی، یہاں چند روزہ، اس چند روزہ میں آدمی کس چیز کو سرمایہ بناتا ہے؟ اس لیے کہ سرمایہ اسے کہا جاتا ہے جو باقی رہتا۔ سرمایہ اسے نہیں کہا جاتا جو ہاتھ سے چھوٹ جائے، اسے اپنا سرمایہ نہیں کہتے۔ آپ نے مجھے 50 لاکھ روپے دیے، میں اس کو ذرا لے لیجیے، کل انشاءاللہ میں یہاں سے گزر کر لے لوں، اس کو سرمایہ کیا ہے؟ بولو، تو سرمایہ نہیں کہتے۔ سرمایہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہماری ملکیت ہے، جو باقی رہے ہمارے ساتھ، اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے سرمایہ نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے کامیابی کا لفظ جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو دنیا میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے میں ایگزام میں کامیاب ہو گیا، لیکن اگلے سال پھر ایگزام آ گیا۔ ایک آدمی کا مکان نہیں ہے، صاحب وہاں دعا کریے شادی میری ہو گئی ہے، اب کوئی مکان تھوڑا سا مل جائے تو اس کو گھر مل گیا، ایک کمرہ، ایک کچن، خوش ہو گیا، لیکن کب تک؟ 5 سال کے بعد میں 2-3 بچے ہو گئے، پھر کیا کرے گا؟ مکان چھوڑ دو، وہ مکان ایک مل گیا تو شور مچا رہا تھا میں کامیاب ہو گیا، اور بہت دنوں سے محنت کر رہا تھا، کامیاب ہو گیا، مکان مل گیا، لیکن 2-4 سال کے بعد سے وہی دعا کرو یار دوسرا مل جائے تھوڑا سا، اس سے کامیابی نہیں کرو۔ یہ کامیابی کا لفظ ہے۔ آدمی کسی کیس میں کامیاب ہو گیا، سب کامیاب ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد میں وہ مسئلہ اوپر ہائی میں گیا، اس کا بہت ٹینشن۔ کامیابی جو قرآن کہہ رہا ہے اور کامیابی جو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ آئے۔ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ آئے اسے کہا جاتا ہے کامیابی۔ کل شان ہونے وہ کامیابی حقیقت میں عوامل اللہ کے احکامات میں تعالیٰ شان ہونے زندگیوں کا بننا رکھتا ہے، تعالیٰ شان ہونے سکون رکھتا ہے، اطمینان رکھتا ہے، محبتیں رکھتی ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ کے چلے گئے، جتنے وعدے ہیں سارے ایمان اور اعمال، سارے وعدے دین پر۔ اب یہ دین زندگیوں میں لانا، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بنانا۔ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگڑنے کے لیے دنیا میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جاہل رہنے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، بولو جناب، بھائی اس کو جاہل رکھنا ہے، چلو فلاں کالج میں بھیج دو، وہاں جہالت کی کالج نا، اس کو مدرسے میں مت بھیجو، اسکول میں مت بھیجو، یہ جاہل رہے گا۔ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی، بگڑنے کے لیے تو محنت نہیں کرنی۔ بچوں کو گالیاں اپنے ماں باپ سکھاتے ہیں، بولو کوئی اسکول ہے
بچے ایسی ایسی نئی نئی گالیاں سنتے کہ آپ کو بولتے ہیں کہ حیران ہو یار، نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے، نہ میں نے سوچی ہے کبھی یہ گالی کا نہیں سکتے رہا، تو اس کو میں نہیں بھیجا۔ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی، چھوڑ دو۔ دنیا کی چیزیں حق تعالیٰ شان ہونے مقدرات پر رکھتی ہے، مقدر ہے مل جائے گا، قسمت میں لکھا ہے مل جائے گا۔ اس کے بہت سے بچے اپنے بچپن میں کروڑپتی بن گئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو باپ کروڑپتی تھا اور وہ ابھی کروڑپتی ہے، تو مقدر کا کھیل ہر ایک کے لیے نہیں کیا ہے، نہیں کہ میں اتنی محنت کروں گا اور یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا تو یہ کروں گا، ایسا نہیں۔ لیکن اپنے آپ کو بنانا ہے، اور حق تعالیٰ شاہوں کا جو مطالبہ ہوگا آدمی سے، ہر آدمی براہ راست مطالبہ ہوگا، سامنے بندہ ہوگا اور رب ہوگا، لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، آدمی کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ براہ راست حق تعالیٰ شاہوں پوچھیں گے اپنے آپ کو بنا کر لایا، آدمی کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کے بننے کو اپنا بننا کہتا ہے، یا کھانا بنا ہے، مکان بنا ہے، کار بنی ہے، تو نہیں بنا۔ بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس لیے انسان اگر اپنے آپ کی ذات پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بگاڑ کو خدا، جیسے زمین میں آپ کو پیروں دو، زمین پر محنت کرنا چھوڑ دو، خود ہی کانٹے بھی نکلیں گے، خود ہی بیڑی کے درخت بھی نکلیں گے، خود ہی اس کے اندر میں چوہے آئیں گے، پھر اس کے بعد میں ان چوہوں کو کھانے کے لیے کھا پائیں گے، کوئی لانے تھوڑے پڑتے ہیں، اس کو مال کرنا پڑتا ہے، پیٹ پورا کرنا پڑتا ہے، محنت چھوڑ دو، تو انسان بھی مٹی سے بنا ہے۔ اب مٹی سے بننے کی بنیاد پر ساری محنت یہ سمجھتا ہے اس میں وہی صفات ہوں گے جو ایک ہیں، یہ اپنی ذات پر محنت کرے گا تو یہ انسان بہت اونچا چلا جائے گا، حیوانیت سے نکل کر فرشتوں کی صفات میں آئے گا، فرشتوں سے کی صفات سے نکل کر کے اللہ کا خلیفہ بنے گا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ختم نبوت کی نسبت اس میں آئے گا، تو دوسروں کے لیے بھوکا رہے گا، دوسروں کے لیے پیاسا رہے گا، انسانیت کی ہمدردی آئے گی۔ اور اگر اس نے محنت اپنی ذات پر نہیں کی اور اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان نہیں بنایا تو یہ جیسے اور جانور ہے، وہ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، پھر آگے بڑھے گا، یہ اتنا نہیں ہوگا۔ جانور کی پھر دوسری قسم، ایک قسم کے جانوروں کی وہ ہے اپنا کھاؤ اپنا پیو، اپنے گائے کو اپنے چارہ ڈال دیا کھائے گی، اس کے بچے کو نہیں ڈالا تو کوئی مطلب نہیں، بچے کو ڈالا گائے کی، اس کی ماں کو نہیں ڈالا تو کوئی مطلب نہیں، اپنا کھاؤ اور جگا لو اور بیٹھو۔ جیسے دنیا میں بہت سارے جانور ایسے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ صاحب اپنے کو کسی کو کچھ نہیں کہنے کا، اپنا کمانے کا، اپنا کھانے کا، اپنا پینے کا، اپنے کو کسی کو کچھ نہیں کہنے کا۔ یہ کون ہے؟ انسان ہے، یہ تو گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بکری بھی کھاتی ہے کسی کو پریشان کرتی، گائے بھی کھاتی ہے کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ یہ انسان اگر خالی اتنا ہی سوچتا ہے کہ صاحب اپنا پیٹ بھرو، اپنا کرو، ابھی کسی کا نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا تو پھر یہی انسان جو ہے یہ اوپر جاتا ہے۔ اور جانوروں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے سامنے والے کو برباد کرتا ہے، جیسے شیر ہوتا ہے، شیر نہیں دیکھتا کہ سامنے جانے والی یہ عورت ہے، یہ بچوں کی ماں ہے،
یہ بیچارہ مزدور جو میرے جنگل میں آیا ہے، اس کے پیچھے یہ 10 کی فیملی ہے اور اس کو کما کر کے یہ بیچارہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تم جیو مرو کچھ نہیں، مارا بچ جاؤ تو سیدھے بھیجو۔ یہ جانوروں کی دوسری صفت، جب انسان اپنے آپ کو محنت نہیں کرتا تو وہاں جاتا ہے کہ اپنی پلاننگ پوری ہونی چاہیے، میں نے جو سوچا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب غریب کا گھر ہے، غریب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صاحب اس کا مالک ہے وہ نہیں دے گا، لیکن میرا پلان ہے میرے مکان کو بنانے کا، میرے محل کو بنانے کا، میری ایک سوچ ہے، اب یہ نہیں دے گا تو کیسے بنے گی؟ چلو صاحب لگاؤ اس کے پیچھے، گزارو اس کو، کیوں؟ میرے اندر کا چوکڑا ہے پورا ہونا چاہیے، اب چاہے وہ مرے جیوے، اس کے بچے سڑکوں پر آئے۔ جب محنت نہیں ہوتی تو آدمی انسانوں کی شکل میں بھیڑیا ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے جاتا ہے، اور پھر آج سے آگے یہ ہوتا ہے کہ میرا نفع ہو یا نہ ہو، شیر تو اس وقت میں حملہ کرتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے، پھر جانوروں کی اس کے اوپر یہ قسم یہ ہے کہ صاحب ہمارا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو ہماری ماں نے جگائی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ صاف رستہ ہے، پھر بڑھتا ہے اس کو، بولو بچھو ڈنک مارتا ہے، پوری رات تڑپتا رہتا ہے آدمی، اس کا پیٹ بھرا، پھر انسان اس حالت میں جاتا ہے میرے ایک بول کی وجہ سے بیچارہ اجڑ گیا ہے، کوئی مطلب نہیں، ذرا مذاق میں کوئی، کسی کی بچی جا رہی ہے، پاک دامن بچی ہے، راستے میں چوباش میں اس کو وہ جملے کرتی ہے، آہستہ آہستہ شہر میں یہ بات پھیلی، اب اس کی بیچاری کی منگنی مشکل، اس کی شادی مشکل، کیوں؟ تیرے کو کیا فائدہ ہوا مذاق سے؟ کرنا میرے کو تو میری ماں نے جلائی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے۔ پھر اس کے آگے کی چیز یہ ہوتی ہے جو جانوروں میں بھی نہیں ہے، کلام بل مغل، جانوروں میں بھی وہ قسم نہیں ہے، وہ انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ میرا نفع نہ ہو بلکہ میں اجڑ جاؤں تو اجڑ جاؤں، لیکن تجھے اجاڑ کر رہوں گا۔ یہ انسانوں میں جب محنت نہیں ہوتی تو یہاں تک پہنچتا ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو محنت کا میدان بناتا ہے تو پھر حق تعالیٰ شان ہو اسے اٹھاتے ہیں۔ جانوروں سے سب سے پہلی جو چیز آدمی انسان کو الگ کرتی ہے وہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کے راستے پر آیا تو فرشتوں کے زمرے میں آنا شروع ہوتا ہے، فرشتے کبھی کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اس کو الگ کرنے والی چیز۔ اگر زندگی میں نماز، عبادت، روزہ، حج نہیں ہے تو پھر یہ ایسا ہے جیسے جانور، لیکن اس پر نہیں چلے گا۔ فرشتے یہ انسان ہے جس کو وہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، پھر یہ محنت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر حق تعالیٰ شانہ اسے عبادت کے راستے فرشتوں سے جوڑ ہوتا ہے، اور پھر حق تعالیٰ شانہ اسے دوسروں کو نفع پہنچانے والا بناتا ہے۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، پلاتا ہے، اللہ شادی نہیں کرتا، شادی کرواتا ہے، لیکن چونکہ یہ انسان ہے، کھائے گا بھی، کھلائے گا بھی، پیے گا بھی، پلائے گا، شادی کرے گا بھی اور کروائے گا، اور کس کے لیے؟ ناموری کے لیے نہیں، میرا نام ہو، میری نام کی تختی لگے، اس کو تو گیا انہوں نے ایسے دے رہا ہے کہ ساتھ گائے ہاتھ پر کیا ہو، بھائی کو بتا نہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور میرے اور آپ کے آقا تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر تشریف لائے، اس میں سب سے پہلی تمام نبیوں کی محنت اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا۔ عزت باہر سے نہیں آئے گی، یہاں سے نکلے گی، ذلت باہر سے نہیں آئے گی، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کون کر سکتا؟
لیکن ذلت ہمارے اندر سے نکلے گی. ٹینشن باہر سے نہیں آتے، ٹینشن اندر سے نکلتے. سکون باہر سے نہیں آتا، سکون اندر سے آتا. یہ ہماری 6 فٹ کی باڈی ہے. اس 6 فٹ کی باڈی پر ہم نے کنٹرول کر لیا. اب زمین و آسمان آپ کے تابع ہے. اس لیے نبیوں نے بہت آسان محنت کروائی، بہت آسان. وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کو محنت کا میدان کرا کہ میری آنکھ سے نکلنے والا عمل صحیح ہو، میری زبان سے بولنے والا ہر لفظ صحیح ہو، میرے ہاتھ صحیح چلے، میرے پاؤں صحیح چلے. اس کے لیے فرمایا کہ آدمی کا دل ہے جو پورے بدن کا بادشاہ. اللہ اپنی جسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. آدمی کے بدن میں گوشت کا لوٹا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا بدن اس کا صحیح چلے گا اور ٹھیک ہوگا. اور اگر وہ نہیں ہوا، اس کا فساد آ گیا، پورے بدن میں فساد آ جائے گا اور وہ بھی. اب اس کے لیے مال بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے. یہ صحیح کو صحیح کرنے کے لیے شرط نہیں لگائی مال ہو. وہی اعضاء جو ہم تعالیٰ شان ہمیں دیے ہیں، زبان اللہ کی بڑائی کو بولے، کان اللہ کی بڑائی کو سنے، دماغ آنکھیں اللہ کی بڑائی کی عبرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھے، اور دماغ اللہ کی بڑائی کو سوچے. یہ 4 راستے ہیں جو ہر انسان کو دیے ہیں اور اس کے ذریعے سے اندر کر دیے. اس دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ گیا، سب کچھ آتا. پھر اندھیروں میں نماز پڑھنا آسان، سب کچھ آتا. اور اگر اندر میں اللہ کی ذات کا یقین نہیں آیا تو ظاہر میں اللہ میری آپ کی حفاظت کرے، اعمال میں مشغول ہوگا، نماز میں مشغول ہوگا، حج میں مشغول ہوگا، لیکن دل میں اللہ نہیں ہے تو دنیا کے لیے نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، دنیا کے لیے تقریر بھی کر رہا ہوگا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے حج بھی کر رہا ہوگا. اندر کا بگاڑ ہے جو ساری چیزیں اس سے منہ پر مار دی جائے. بڑے بڑے اعمال بھی اگر اندر سے نیت صحیح ہے اور اندر سے دل بنا ہوا ہے، ورنہ پھر وہ حدیث آپ یاد کرو جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس حدیث کو یاد کرو. کتنے بڑے بڑے کام ان سے دیے گئے ہیں. زندگی پوری دین کی محنت کا لگا دی، زندگی پوری علم کے لیے لگا دی، مال پورا کا پورا اللہ کے راستے میں لگا دیا، لیکن اندر سے بنا ہوا نہیں تھا. یہ سارا لگایا اللہ نے کہا میرے لیے تو کیا نہیں تھی، جس کے لیے کیا ہے اس سے لے لے. میرے بھائی یہ سب سے پہلی بنیاد ہماری اپنی ذات. ہم کسی کے لیے نہیں کریں گے، ہماری اپنی ذات. اس لیے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے، اور حق تعالیٰ شان ہوں گے یہاں وہی اعمال قبول ہوں گے جو اس کے لیے کیے گئے. ہم سارے رب ہیں. ہم سب کو غسل کے تختے پر سونا ہے، ہم سب کو جنازے کی چارپائی میں سونا ہے، ہم سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. اور کب جانا ہے معلوم. اس لیے سب سے پہلے ہماری زبان کے بول پر اپنا کنٹرول ہوگا. ہمارے زبانوں سے غیر اللہ نکلے. دنیا کا ماحول ایسا بنے گا، خدا بنائیں گے کہ جس میں سب کے سب غیر اللہ کو بول رہے ہیں. اب یہاں دیکھنا ہے ایمان والا کیا بول رہا ہے. یہ تو بہت کم ہے. دجال جب آئے گا تو اس وقت میں حالات یہ ہوں گے کہ اس کے ساتھ میں جہنم، ایک طرف باغات ہوں گے اور ایک طرف سے آگ ہوگی اور لے کے چل رہا ہوگا. مجھے رب مانو، مانا، ڈالا باغات میں. مجھے رب مانو، انکار کر دیا، ڈالا. لیکن اس کی وہ جنت، اس کی جو آگ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، اور اس کے وہ باغ جو ہوگا وہ اصل میں جہنم ہوگا. حالات ایسے بنتے ہیں، آپ مر جائیں گے، موت آ جائے گی، یہ ہوگا. اب ایک بے ایمان بولتا ہے، ایک ایمان والا وہی بولتا ہے.
5 وقت کا نمازی وہی بول رہا ہے، یہ بلوایا جا رہا ہے، دنیا کے فتنے ہیں، یہ آئیں گے، مر جائیں گے سارے۔ وہ تو بیچارہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جس کا ایمان ہے کہ میری تو موت کا وقت اور موت کی جگہ میری طے ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ اب ایمان والا اس سے متاثر ہوگا، مر جاؤں گا کیسے بڑھتی ہو، موت آئی ہے تو بغیر بیماری کے بھی مرے، اور نہیں ہے تو کرونا کیا، کرونا کا باپ بھی تجھے بیمار۔ آپ دیکھو دنیا میں دیکھو کیا ہوا، گھروں میں جوان لوگ مر گئے، بوڑھے زندہ ہے، بیمار مہینوں مہینوں دواخانے میں رہ کر کے زندہ ہے، اور جوان 3 دن بیمار ہو کے مر کر کے چلا گیا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ وہ تو ہے تو اللہ کے پیچھے۔ اب یہ حالات ایسے آئے، ان حالات کے اندر میں حق تعالیٰ شان و آزما رہے ہیں، ان کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میرے لیے کتنا درد ہے، یہ دنیا میں جینے کے لیے حل میرے قبضے میں ہے، لیکن معمولی درد سے گھبرا گئے، مسجدیں چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، نمازوں میں کمی آئے، اللہ کے اوامر میں کمی آئے، اور حیرت ہے۔ میں نے اپنے میرے گاؤں میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ ڈسٹنس والا چکر تھا، سمجھو اس کو، ہمارے دلوں میں کس چیز کی اہمیت ہے اس کو سمجھو۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا تم لوگ باہر بیٹھتے ہو تو ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھتے ہو یا تشریف کو تشریف سے ملا کر بیٹھتے ہو؟ تو یوں بیٹھتے ہو، ملے ہوئے، لیکن موقع پر چائے پیتے ہو، گھر میں جاتے ہو تو گھر میں بچے بھی گود میں، بچہ گھر میں ہی رہتا ہے نا، باہر پھرتا ہے، وہ تمہاری گود میں آ کے بیٹھتا ہے، گھر میں لگاتے ہو ماسک، پولیس سے ڈر کر کرتے ہو تو بازار میں جاتے ہو تو وہاں دوست بیٹھتے ہو تو وہاں کیا کرتے ہو، ماسک ہوتا ہے اندر نہیں، وہاں ڈسٹنس ہوتا ہے، بازار میں ڈسٹنس نہیں، دکانوں میں ڈسٹنس نہیں، باہر بیٹھکوں میں ڈسٹنس نہیں، گھر میں ڈسٹنس نہیں، اور مسجد میں آئے تو ڈسٹنس، اور کسی کے ہاتھ میں آنسو نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ کو کہ قانون کا مقابلہ کرو، لیکن ہمارے دلوں میں تو دیکھو کہ اس دین کی عظمت کیا ہے۔ ہمارے دکان کا دھندا ذرا سا متاثر ہو گیا، بے چین ہو گئے، کرونا کا باپ آئے لیکن دکان کھولنی ہے، جیسے بھی ہوتے رہیں۔ ہماری دنیا کو نقصان آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری جانوروں کو نقصان آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں پر کوئی نقصان آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور دین ہاتھ سے اپنی مرضی سے جیسے دین پر چلنا ہو چلے، اس پر ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز تو پڑھ لی میں نے، موقع ہو گئی نا۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے، میں قانون کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ہمارے دلوں میں کس چیز کی عظمت ہے، اس دنیا کی یا اللہ کے نبی کے طریقے۔ بہت سی مرتبہ مجھے اور آپ کو، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، کرسی میں بیٹھا اس کے مانا نہیں وہ کوئی گزر آ گیا، ہم ساتھی سوچے، باتوں کا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم تو دعوت کی محنت کرنے والے ہیں، ہم تو مدرسے والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ تو کب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے مطابق نہیں کہہ سکتا، یہ تو ہر ایک کا اپنا محاسبہ کرنے کی چیز ہے، میں کہا اس لیے کہ آدمی ہمیشہ اس چیز پر قربان ہو جاتا ہے جو چیز اس سے محبوب ہوتی ہے۔
بچہ حالات میں آ گیا، بچہ پریشانی میں آ گیا تو آدمی نہیں دیکھتا کہ آگ ہے کہ کیا ہے، جلدی تو بچوں کو بچانے کی فکر میں رہے۔ بچہ اچانک سے تالاب میں گر گیا تو ماں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے تیرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کو کود جاتی۔ ہمارا محاسبہ ہم خود کرے، کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں ہے، ہمارا ایمان بن گیا، ہمارا یقین بن گیا، ہم تبلیغ والے بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گئے، اس کے دھوکے میں تو نہیں۔ اور یہ دھوکہ اگر موت پر کھلا تو میرے بھائیوں کو راستہ نہیں ہوگا، اس دھوکے سے ہمیں ابھی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی یہاں مراقبہ اور محاسبہ ہوتا ہے، کوئی ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، کیا بات ہے، اس کا اپنا محاسبہ۔ راستہ میں سجدے کے اکبر ملے، سجدے کے اوپر نے کہا کیا بات ہے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ حمزہ منافق کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہیں تو حال اور ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو حال اور ہوتا ہے، لیکن ان کا میرا بھی حال ہے۔ چلو ہم دوسروں کے مطابق بہت فتوے دیتے ہیں، منع اپنا حساب کرو، اپنا 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 کہ میرے دل میں دنیا محبوب ہے یا دین محبوب ہے، میرے اندر میں دنیا کا یقین محبوب ہے یا اللہ کی ذات کا یقین۔ اگر دنیا کے لیے بڑے سے بڑے عمل کو کیا جائے گا تو میں نے کہا وہ رد کر دیا جائے، اور اللہ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے کیا جائے، پتہ نہیں اس عمل کو اللہ معاف کرتا۔ ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، محدث سے، بڑے حدیثوں کے لکھنے والے، حدیثوں کے پڑھانے والے، اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے کہا اور چیزوں کا تو حساب ہو گیا، لیکن میری نجات جو ہوئی وہ اس بات پر کہ ایک مرتبہ میں وہ قلم ہوتا تھا پہلے سائی کھڑیے والا روشنائی والا قلم، تو روشنائی والے زمانے میں وہ تھا، تو میں نے لکھنا شروع کیا اور اس کے اوپر میں جو سیاہی تھی اس کے اوپر مکھی آ کر گیا، تو میں نے تھوڑی دیر قلم کو نہیں ہلایا، سیاہی کی آتی ہوگی، یہ عمل اللہ کیا قبول ہو گیا اور میری مقصد ہے تو وقت ہے۔ اس کے لیے جو عمل کیا جائے گا، کون سے عمل پر وہ نجات دے دے، اور بڑے سے بڑا عمل کر دیا لیکن اس کے اندر غیر اللہ ہے، بنے ہوئے اندر نہیں ہے، وہ کہتا ہے نا آدمی شرکا، میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ غنی ہوں، کوئی آدمی میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے تو میں کیا لیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، میرے ساتھ پارٹنر بھی لیتا ہوں۔ انہیں نماز پڑھی، کچھ نیت میری تھی، کچھ نیت یہ تھی کہ کچھ لوگ بھی دیکھ لیں گے، اپنے اللہ والا بھی سمجھیں گے، دونوں نیتیں میری ہوئی، اللہ میں کہتے ہیں میرے کو نہیں چاہیے، سب تمہیں کھانا جس کے لیے کیا لے لو، میرا نہ شہرت کا وہ، اور نوازنے والا اتنا ہے کہ اس کے لیے کوئی کتے کو پانی پلا دیتا ہے تو وہ، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے، یہ دل کا بننا ہے، اور یہ دل کیسے بنے گا؟ میں کھیتوں میں محنت کرتا رہوں اور دکان میری بنے گی؟ بولو نہیں، میں دکان میں محنت کرتا رہوں اور میرا کھیت بنے گا؟ جب دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا دکان پر محنت کیے بغیر دکان نہیں بنتی، کھیت پر محنت کیے کھیت نہیں بنتا، کھلا نہیں بنتی، تو اتنا بڑا ایمان، اتنا بڑا یقین، اتنی وہ چیز کہ خدا زمین و آسمان کی کنجیاں ہاتھ میں دے دیں گے، اتنی بڑی چیز کو دکان کرتا رہو بنتا رہے، میں گھر میں آرام سے رہوں گی بچوں کے ساتھ میں اور ایمان بنتا رہے میرا، کوئی تبلیغ والے آ جائے تو جا کر بیان سنا ہو اور پھر اپنے گھر چلا جاؤ، بن گیا چاہو ہمارا ایمان، دھوکہ ہے دھوکہ، خدا اس دھوکے سے مجھے بھی نکالے، آپ کو بھی نکالے، محنت کرنے کی ایمان کو بنانا ہے، اور ایمان کو بنانے کے لیے ہر تعالیٰ شاموں کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو زندگیوں کو بدلنے کے لیے جو محنت دی ہے وہ دعوت دی ہے، تمام اعمال ہے، ہر عمل کی فضیلت اس کی جگہ ہے، ہر عمل کی خاصیت اس کی جگہ ہے،
نماز کی خاصیت ہے کامیابی کیسی ہے؟ نماز کی خاصیت ہے فرض منکرات سے روکتی ہے، روزے کی خاصیت ہے تقویٰ کا، زکوٰۃ کی خاصیت ہے مال پاک ہوتا ہے اور مال کی محبت اندر سے نکلتی ہے، حج کی خاصیت ہے غنا آتا ہے۔ جیسے نمک کی خاصیت منہ کا کھارا ہونا اور شکر کی خاصیت منہ کا میٹھا ہونا، ایسے ہی اعمال کی خاصیتیں ہیں۔ دعوت کی محنت کی خاصیت کیا ہے جو انبیاء لے کر آئے؟ کہ صاحب دعوت کی محنت کی خاصیت یہ ہے کہ اس محنت کو اگر اس کی ترتیب سے اس کے صحیح رخ سے کیا جائے گا، سب سے پہلے محنت کرنے والوں کے رخ کو اللہ اپنی طرف کر دیں گے، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، اور وہ جہاں محنت کریں گے وہاں پر خدا بے دینی کی جگہ دین کو لے آئے گا۔ سب سے بڑی خاصیت، اور یہ نبیوں کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج بھی پوری دنیا کے حالات سامنے ہیں کہ جن لوگوں نے محنت کی، ملکوں میں ایسے ملکوں میں جن ملکوں میں کوئی اللہ کا نام نہیں جانتا تھا، الحمدللہ یہی اعمال دعوت ہے، دعوت تعلیم ذکر و عبادت اور خدمت، یہ ہمارے دعوت ہے۔ ان اعمال کو لے کر کے محنت کی گئی، حتی اللہ شاہ نے وہاں مدارس میں قائم کر دی، سب کچھ واسطہ لے دین آتا چلا گیا، ان کے بچوں میں حفظ آتا چلا گیا، ان کو عورتوں میں پردہ عزت خاندانی آتی چلی گئی، ان کا مال اللہ کے لیے لگنا شروع ہو گیا۔ آج کے دور میں، آج کے یہ 24 صدی میں میں بات کر رہا ہوں، اس محنت میں دعوت کی محنت کو وہ خاصیت کہ حتی شان کو بے دینی کو دین سے بدلتے ہیں، اور اگر اس محنت کو چھوڑا جاتا ہے تو پھر ہوتے 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 یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس محنت کو چھوڑ کر کے، یہ جانا ہو تو برازیل جا کر دیکھ لو، جانا ہو تو امریکہ میں جا کر دیکھ لو، ہزاروں میں لاکھوں گھرانے لبنان اور ان ملکوں سے اربوں کے گئے، اور وہاں جا کر کے کوئی محنت اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہی، یہ کہ بات گزرے ایک سے دوسری نسل، دوسرے سے تیسری اور تیسرے سے چوتھی نسل، آتے آتے حالات یہ ہو گئے کہ کینیڈا میں ہماری جماعت تھی، کہ جنازہ ہے، جنازے میں شریک ہوتے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے، نماز سے فارغ ہوا، جنازے کی نماز سے، تو میں نے اپنے ساتھی سے نماز کہ یہ نوجوان کون ہے جنازے کے ساتھ آئے؟ اگر پوچھو تو میرے کو ساتھ لے کر گئے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسلم میں مسلمان نہیں، تو تم اس کے ساتھ آئے ہو، وہ کون تھا؟ تو میرا دادا۔ وہ حالات پہنچے گئے، اعمال دعوت کو اس کی حقیقت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ، دیکھو اس کی جان جو ہے، یہ زندگی میں جو رخ بتاتا ہے، آدمی کو جو بناتی ہے جو چیز، وہ چیز دعوت خالی نہیں، اس دعوت کے اندر میں اس کی جان جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس پنکھے کی جان جو ہے یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس لیے دائی جو ہوتا ہے، اس دائی کی حق تعالی شانہ خود تربیت کرتے، حالات لاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی جماعت، مکی زندگی کی 13 سال اٹھا کر دیکھ لو، مدینہ منورہ کی یک کے بعد دیکھ رہے، ایک حال سے اتارا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو، اور ہوتے 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 آخر میں جا کر کے پروانہ دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوا۔ ان اعمال کو اپنی مرضی سے کرنے پر نہیں ہوگا، خدا کرے کہ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو سمجھا دے۔ اسلام، یہ مذہب اسلام جو ہے، اس کی جان جو ہے، جان جو قربانی ہے، اسی لیے تمام احکامات کے حق تعالی شانہ نے اوقات امت پر نہیں رکھے، خود دے دیے۔ فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، وہاں تک پڑھے گا تو ادا ہوگی،
اس سے نہیں پوچھا کہ صاحب تو مالدار آدمی ہے تو 9 بجے اٹھتا ہے، پہلے یہ ہے نا، مالدار ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا، بیمار ہو تندرست ہو، نماز کا یہ وقت ہے، جس حال میں ہو اس کا وقت آ گیا نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ سب کے لیے۔ اب کوئی بیمار ہے بیٹھ کر پڑھو، جس کے بعد وضو کا پانی نہیں تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو، وہ وقت اوپر سے تھے، ظہر کا وقت دے۔ رمضان کے مہینے چاند کے حساب سے رکھتے، ہر موسم میں آئے، یہ نہیں تمہارے لیے سہولت ہے اس کو 1 مہینے کے روزے رکھتے، اللہ میں وہ روزے ہی تو رکھوانے تھے، میں امر یہ وقت اس میں آدمی بنتا ہے، حج کے مہینے اور اوقات خدا نے طے کر دیتے، اس لیے دعوت کی مبارک محنت میں آدمی دعوت کی محنت میں چلتا ہے، چلنا شروع ہوا، ابھی ترقی کرتا جائے گا، تو ترقی کرنا ہے، اس کی اور دنیا میں انسانوں کی زندگی گزارنے کا راستہ الگ ہوگا، اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی، لیکن یہ اپنے مسائل کو دعا کے راستے سے حل کرائے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی اس دعوت کی محنت کے تقاضوں کو اپنے وقت پر پورا کرنا شروع کرے گا تو ساری دنیا کما کر پیسے آتے ہیں، اس کے بعد بغیر کمائی پیسے آئے گا، پھر یہ محنت کرنا شروع کرے گا تو پیسہ کیوں لاتا ہے آدمی؟ چیزوں کے لیے، سب پیسہ کیا ہے؟ پیسہ کس کام ہے؟ چیزوں کے لیے، سب مکان کے لیے، کپڑا لانا ہے، کھانا لانا ہے، کھلا لانا ہے، پھر جب یہ محنت میں چلتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو پیسوں کے جنگل سے نکال کر کے بغیر پیسوں کا خدا چیزیں دیتا ہے، محنت، اور اس کے بعد میں بھی پھر اور آگے بڑھا تو پھر ہم تعالیٰ شانو بغیر چیزوں کے اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، محنت ہے، لیکن اس محنت کے لیے وہی چیز مردہ بدل کے زندہ، اپنے تقاضوں پر اپنی جان، ہم نے اللہ کا شکر ہے میں آپ چل رہے ہیں، لیکن ہم تبلیغ اور دعوت کے تابع ہو کر نہیں چل رہے ہیں، اس کو اپنے تابع سے، اور جس چیز کو اپنے تابع کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ نہیں آیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے جائے ہوگا، بولو، اسکول میں جب بچے کو داخل کرتے ہیں تو خالی بچے کا نہیں، پورے گھر کا نظام اس اسکول کے تابع ہو جاتا ہے، اسکول بند ہوتا ہے پورا گھر 9 بجے اٹھتا ہے، اور جب اسکول چالو ہو گیا اور اس بچے کو 8 بجے وہاں پہنچنا ہے، اس کے معنی اس کو 7 بجے جگانا ہے، اس کے معنی کہ اس کو اس کی امی کو 6 بجے جاگنا ہے، پورے گھر کا نظام اس اسکول کے حوالے ہوتا ہے۔ اپنی شادی جو تاریخ سے ہوگی اس کے نظام سے ہوگی، بھائی ہمارے بیٹے کی شادی، وہ اسکول ہے وہ نہیں آ سکے، تم کو شادی رکھنی ہو تو 3 دنوں میں رکھو، دکان کے تابع ہو کر کے دکان کرتا ہے، نوکری کسی جگہ کرتا ہے تو اس کے تابع ہونا پڑتا ہے، بتاؤ مجھے دنیا میں کون سی چیز ہے جس سے تم اپنے تابع کر کے اس کا نفع اٹھاؤ؟ لیکن جہاں نفس اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، دین کا معاملہ آیا تو وہاں شیطان نے دکھا دیا کہ صاحب اس کو اپنے تابع کر دو، اپنے تابع کیا تو وہ عمل کر لیا، نفس اور شیطان نے مطمئن کر دیا، لیکن اس عمل کی جان نکل گئی۔ نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لی، ٹھیک ہے، نفس اور شیطان نے کہہ دیا میں نے قضا کر لی، لیکن اس نماز کو جو ترقی ملنی چاہیے تھی اور اس نماز کو تقرب ہونی چاہیے، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے پوری دنیا کی ہدایت میں؟ صحابہ 23 سال کے مختصر سے زندگی میں، 23 سال کا مختصر کا زمانہ، اس میں 13 سال تو مکہ والوں کا ذہن بنانے میں لگ گئے، 10 سال کا زمانہ خروج بکر کا ملا ہے، لیکن 23 سال میں وہ محنت اور وہ چیز ہوئی کہ دنیا میں حق تعالیٰ شان ہونے اس دین کو پھیلا،
آج بھی آپ دنیا میں کہیں بھی جزیروں سے جزیروں میں چلے جائیں تو وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے. کئی جماعتیں کہہ رہے اور اس باتیں ان کو روک دیا جاتا ہے. ان کے یہاں روک کی ترتیب یہ ہے کہ بھائی وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے مشرق کی طرف دیکھو اور سیدھے چلتے رہو, جو ملے ان سے اس پر کام کرو. اس میں بڑے بڑے جنگلات آتے ہیں, ان جنگلات کا لوگ منع کرتے ہیں کیا جاؤ گے مر جاؤ گے شیر یہ وہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں طے کیا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے. پر راستے میں بڑے بڑے خطرناک جانور ہوتے ہیں, لیکن کئی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ وہاں جو رات کو ہم نے پڑاؤ کیا اور صبح فجر کے وقت میں کہیں کہیں سے اذان کی آواز آ رہی. ان جنگلات کو تحقیقات کی کہ یہاں 2 مسلمان ہیں, یہاں 4 مسلمان. وہ صحابہ نے 23 سال سے مختصر سے عرصے میں ایسی بنیادی چیز کی کہ حق تعالیٰ شاہ نے اس دین کو چلایا, آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. اور اس میں وہ صحابہ کی اسپیڈ اس میں ان کی برکات ہے. دنیا کا باطل ٹوٹا. 23 سال کے عرصے کی محنت میں قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں زندہ ہو گئی. وہی دعوت ہے, وہی تعلیم ہے, وہی عبادت ہے, ذکر و عبادت ہے, وہی خدمت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں. ہمارے شہر کو چھوڑے, ہمارے گھر کا باطل نہیں ٹوٹا بھی. کیا وجہ ہے؟ ایک ٹیبلٹ یہ نوجوان لیتا ہے, اس کی طبیعت ایک دم سے برابر ہو جاتی ہے. مجھے کہتا ہے میں نے لی اس سے تحقیقات کی تو معلوم یہ ہوا یہ نوجوان اس دوا کو اپنے وقت پر لیتا ہے تو اللہ اس میں شفا ڈالتے ہیں. اور میں اپنی مرضی سے لیتا ہوں. آج یاد آیا تو شہر ملا تو لے لی, نہیں ملا پھر کل لے لیں گے. ابھی صبح چلو بھول نہیں ہے, مجھے یاد اچھا نہیں, شام کو لے لیں گے. جب تک کسی چیز کے تابع نہیں ہوا جاتا یہ گندی دنیا ہاتھ میں نہیں آتی. ہمیں سوچنا یہ ہے اتنا بڑا کام یہ عالم کے جس میں عالم کی تبدیلی ہو جاتی ہے, رخ بدلتا ہے. اللہ نے میرے کو تبلیغ میں لگایا ہے. میں 50 سال سے تبلیغ میں ہوں, 40 سال سے ہوں, 25 سال سے ہوں, 30 سال سے ہوں. میرا دادا تبلیغ میں تھا, میرا باپ تبلیغ میں تھا. زندگی نہیں بدل رہی مسئلہ, وہ بھی دوسروں کے سامنے تو بدل رہی ہے, لیکن میں خود اپنا حساب کروں کتنی بدلی. کیوں؟ ایک ہی وجہ اور وہ بنیاد یہ ہے ہم نے دعوت کو اپنے تابع کیا ہے, اپنے کو دعوت کے تابع نہیں. تعلیم ہمارے تابع ہے, گھر کا کام ہے تو صاحب آج تعلیم میں نہیں بیٹھا جائے. گشت آج کام ہے تو صاحب مطلب آج گشت میں دیر سے آؤں گا. 3 دن ہے لگانے ہیں ہر مہینے, لیکن میرا ہفتہ تیسرا طے ہے. اب کی مطلب تھوڑا کام آ گیا تو گھر سے چلے گا. میں آپ کو عمل کا نفع دنیا میں ہر کون سی چیز ہے جس کو استقامت کے ساتھ کیے بغیر اس کا نفع ملے؟ کون سی چیز ہے؟ کون سی گولی ہے جس کو تم پابندی سے نہ پیو اور فائدہ ہو؟ کون سی دکان ہے کہ جس کو تم اپنی مرضی سے کھولو, رات کو 12 بجے کبھی کھولو کبھی صبح کو کھولو اور وہ دکان چل رہی ہے؟ اتنا بڑا دین جو دنیا میں برکتیں لائے گا, ہمارے گھروں میں برکتیں لائے گا, ہمارے ٹینشنوں کو ختم کرے گا, ہماری زندگیوں کو بنائے گا. اور ہماری سب سے بڑی چیز یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے, چاہے جھوپڑے میں رہو بنگلے میں رہو, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے. وہ آخرت ہماری بنے گی, وہ دین آئے گا اور اس دین پر حق تعالیٰ شانہ دنیا کو حیات طیبہ بنائیں گے. اس کے متعلق ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مرضی پر بھی حالات آ گئے, صاحب چنتا کر رہے ہیں. اور صحابہ نے جو لیا تھا اس چیز کو, صحابہ کے بدلنے کی وجہ اور ہمارے نہ بدلنے کی وجہ یہ اعمال نہیں ہے. اعمال تو وہی ہے. صحابہ کیا
فرماتے ہیں بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ منشطا ومکرہا فی العسر والیسر. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، تنگی ہوگی تو، کشادگی ہوگی تو، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا تو، ہر حال میں کریں. اور حق تعالیٰ شاہ نے آزمایا. جو دین ہے دنیا کی چیز کو آزماتے ہوئے، ایک نوکر رکھتے ہو تو اسے آزماتے ہو. اور حق تعالیٰ شاہ نے بس عین جب دین کا تقاضا آئے گا حالات آئے گا. وہ حالات آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، سنو میری بات میرے بھائیو، میرے مذاکرہ ہے، خدا مجھے بھی دے. یہ حالات دعوت کے تقاضے پر حالات کا آنا لازم ملزوم ہے. ہمارے حلقوں سعید احمد صاحب فرماتے راہ دعوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسلام میں تقاضا پورا کرنا وہ نہیں ہے، یہ آدمی جو ہے اس کے ایمان کو بنانا، اس کی اپنی ذات سے نفی کر کے اللہ کرتے ہیں وہ لانا ہے. اس لیے جب بھی دین کا تقاضا آئے گا تو بیچ کی گلی میں آدمی آئے گا، نظر آئے گا صاحب جاتا ہوں تو برباد ہو جاتا ہے، اور ہمت کر کے آدمی بڑھ جاتا ہے. نہیں صاحب، اللہ کا دین آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں. یہ نتیجہ پکا ہے کہ اللہ کا امر آبادی کے لیے ہے، بربادی آج تک کوئی برباد نہیں ہوا. وقت پر کسی چیز کو کرنا آج سب سے بڑی چیز جو ہماری ہے وہ یہ ہے، ہمارے انفرادی اجتماعی اعمال اس کے وقت. اجتماعی اعمال گشت کا وقت ہے، سب اپنوں نے متعین کیا ہے، منگل کو گشت ہوگا یا بدھ کو اپنوں نے طے کیا ہے، قید کر لیا. اب صاحب اس دن اس وقت میں جو بھی مسئلہ ہے اس کو چھوڑو یا کسی نے تمہاری طرف کی. اگر یہاں سے ہٹ گئے تو وہ دنیا غالب ہو جائے گی، وہ دنیا کا یقین غالب ہو جائے گا، وہ چیز تم پر مسلط ہو جائے گی، اور بھی اس کو پیچھے ڈالا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاؤں میں آ جائے گا. یہ ہے نا. میرا 3 دن کا ہفتہ ہے، ہفتہ طے کرنے میں ہم نے کوئی کسی کو نہیں کہے گا 14 ہفتہ طے کرو، تیسرا ہفتہ طے کرو، تم اپنی مرضی سے کرو. لیکن وہ ہفتہ آیا اس دن کچھ بھی ہو. اور ہے اللہ کے بندے. ہمارا ایک ساتھی پیچھے دہلی کا ہمارے ساتھ جو سفر میں کبھی ہوئی، انہوں نے کہا بابا میرے 42 سال سے میرا 3 دن نہیں گئے. 42 سال میں تو عید بھی آئی ہوگی. ہاں عید کے دن بھی میں 3 دن میں گیا، بقرعید کے دن میں 3 دن میں گیا. اصل وہ چیز ہے، وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم سب اپنے آپ کو، میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں. لیکن ایسے ساتھی کچھ ہی ہوں گے جن کے مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ میں اسی وقت رکھتے. چلے کا جو مہینہ طے کیا ہے صاحب، مہینہ آپ اپنے طور پر مہینہ طے کیا، اب اس مہینے میں چاہے کچھ بھی جتنا میرا مجھ سے بن سکے گا حالات کو ٹھیک کرتے چلا جائے. اب دیکھنا وہی مہینہ آئے گا حالات آئے گا، دوسرے مہینے میں چلا جائے دوسرے مہینے میں. تو وہ تو اسی جگہ سے گر گئے، ہٹ گئی بات. جو ایمان بننے کا تھا، جو گھر والوں کا ایمان بنانے کا تھا، جو اپنا بنانے کا تھا، وہ تو وہی وقت تھا، اس کو تمہیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، وقت لگ جائے گا، لیکن جو چیز بننی تھی کہ غیر کا تعصب نکل کر ایک اللہ کا تعصب آئے، وہ تو جیسے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کام لے رہا ہے، اور یہ ہمارا مجمع وہ ہے ماشاء اللہ، وہ جو بڑا ہی اہمیت اور ذمہ دار کے ساتھ چلنے والا مجمع. ایک بات یاد رکھو دوستوں، عزت خدا کی طرف سے ملتی ہے، دکانوں سے خریدی نہیں ہے.
عزت جو ملتی ہے لوگوں کے دلوں میں، محبت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دکانوں سے خرید نہیں جاتی۔ آپ حضرات کا اپنے ضلع میں، اپنے حلقے میں، اپنی مسجدوں میں آپ کا اللہ نے مقام دیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں لوگ آپ کو فالو کریں، لوگ آپ کو فالو کریں۔ اب آپ اپنے آپ کو جماعت یہ مت سمجھیے، آپ کا تو کام ہوگا، آپ کی تو بنے گی، اور آپ کی تو دنیا اور آخرت بنے گی، لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا مجمع اس کے اوپر چلے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مشورے سے چلائیں گے بنے گی، بہت آگے جائیں گے، اور اپنی مرضی سے چلے تو دنوں کے لیے بہت نظر آئے گا، بہت ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، 4 دن میں بن جائے گا، بن جائے گا، بہت سنبھال رہا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے اندر میں جو حالات کا تاثر ہے، جو ہم بچپن سے لے کر اب تک اللہ کرتے ہیں، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری زبانوں پر اس کے اثرات، زبان پر کیا جملے آ رہے ہیں؟ پہلا ہمارا اپنا تاثر، غیر کا تاثر ہمارا اپنا نکل رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ امت میں اس ایمان کو بولنا ہے، بولنا ہے، بولنا ہے۔ اللہ کرتے، موت اس کے ہاتھ میں، حیات اس کے ہاتھ میں، تندرستی اس کے ہاتھ میں، بیماری اس کے ہاتھ میں۔ بہت سے بیمار ہوئے، زندہ ہے، بہت سے زندہ تھے، بیمار نہیں تھے، مر کے چلے گئے۔ نہ بیماری مارتی ہے، نہ تندرستی مارتی ہے، وہ تو اس کے وقت اور ہے، وہ اللہ کرتے ہیں، وہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اس ایمان کو بولنا ہے سب سے پہلے، ہمارے اندر سے تاثر نہیں، ورنہ ہمارا، میرا اور آپ کا سارا ڈھانچہ کھل گیا ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ایک ذرا سے حالات میں ہمیں مسجدوں سے دور کر دیا۔ مسجد سے تعلق ختم ہونے کے معنی سمجھتے ہو؟ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے میونسپل اور گاؤں میں واٹر ورکس کا پانی، جس کا کنیکشن ہر گھر میں ہوتا ہے، کپڑے دھونے ہو تو وہ پانی چاہیے، کھانا بنانا ہو تو وہ پانی چاہیے، پینا ہو تو وہ پانی چاہیے، برتن دھونے ہو تو وہ پانی چاہیے، گھر دھونا ہو تو وہ پانی چاہیے۔ کسی وقت میں گاؤں کے واٹر ورکس کی موٹر بگڑ جاتی ہے، 3-4 دن نہیں ہوتا، اس وقت پوچھو اپنے گھروں کے حالات کیا ہے، سب گندے کپڑے پڑے ہیں، برتن پڑے ہیں، کیا رات پانی نہیں آیا، شام کو آئے گا، پورا گھر گندا ہو رہا ہے، کیا پانی نہیں۔ جیسے وہ پانی ہر گھر میں جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے مسجد کا تعلق ہر ایمان والے کے گھر سے، ہر ایمان والے کو یہ محسوس کرے نہ کرے، مسجد میں آتا ہے اس کو کوئی چیز ملتی ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند دن ٹھہرے، آپ کو تو مدینہ جانا تھا آگے، لیکن وہاں پہلی مسجد بنی، امت کا مسجد سے کنیکشن ٹوٹا، امت بہت سارے حالات کر، اس وقت میں ہمارا اپنا کمزوریاں ہم سب پر کھل گئی، ہمیں جو بہت بھرم تھا کہ ہم کتنے ہیں، اللہ کا شکر ہے موت سے پہلے خدا نے کھول دی، ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے، ایمان بنا نہیں ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، ابھی موقع ہے، موت پر یہ دھوکہ کھلے گا تو کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا وہ بنیاد، اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اب یہ وقت ہے کہ آپ کو ہمت کے ساتھ کھڑا کرنا، اپنی تشکیل خود کرنے، خود سمجھو، قرآن ہم آپ کی تشکیل نام لے کر نہیں کریں گے کہ میرا پچھلے سالوں میں کیا ہوا، میرا چلہ 2020 کا لگا، 21 کا لگا، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، نہیں لگا پھر اب پہلی فرصت میں مجھے اپنا وقت لگا،
اور یہ میری کمی ہو گئی، اس کے معنی کہ مجھے ضرورت ہے زیادہ کی، ہمت کر کے 4 مہینے طے کرے، نہیں تو کم سے کم اگر ہمت نہ ہو، چلہ ہمارا 2020 کا 21 کا، اگر 21 میں لگ بھی گیا ہے یہ موقع، اس وقت میں امت میں چل رہا ہے، امت میں جاؤ، ہر جگہ سے نقد جمع کے نکالو، اور اللہ پاک آپ حضرات سے، گجرات والوں سے اللہ بہت بڑا کام لے رہا ہے، بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ کتنے صوبوں میں، کتنے ملکوں میں آپ کی جماعتوں میں جا کر کے وہاں کے ساتھیوں کی ہمتوں کو بڑھا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس وقت میں ابھی موجودہ، حالانکہ رمضان گزر گیا، رمضان کی جماعتیں واپس آ گئی، اس کے باوجود ابھی 300 سے 350 جماعتیں گجرات کے کام کرتی ہیں، ایک ضلع نے جماعتیں بنائی، رمضان میں ڈالی۔ اس کے بعد پچھلے مرتبہ کے حالات میں وہاں پھنسی جماعتیں، ہمیں تو بہت ڈر تھا کہ خدا نہ خاص کر ہماری جماعتیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اللہ جزائے خیر نے ہمارے ساتھیوں کو اللہ خوب دنیا اور آخرت میں خوب نوازے، ماشاء اللہ ہمتوں کے ساتھ میں جتنی جماعتیں پچھلی مرتبہ پھنسی تھی اس سے زیادہ نکالی۔ مشکلات جو ہے نا اس پر تو آدمی جمتا ہے تو مشکلات ختم ہوتی ہے۔ ابھی ہم کئی ضلعوں سے آ رہے ہیں، اگست میں ہمارا ایک سفر ہے، ہر ضلع کو ایک تاریخ دی، جیسے آپ کی یاد 2 تاریخ کو 2 اگست کو، اس میں ابھی سے لے کر کے ہمارے جتنے پرانے یہ 4 مہینے اور چلے کی ترتیب 2 اگست کو تک۔ اب اس سے پہلے کسی کے لیے ہے کہ بھائی ابھی ہفتے میں چلا جائے تو اپنی جماعت بنا لو، چلا جائے، پابندی نہیں ہے کہ 2 اگست سے پہلے نہیں جا سکتے آپ، 2 اگست تک ہفتے میں جماعت بنتی ہے، بڑھاؤ مطلب روک لو، جب 10 دن میں بنتی ہے، بقرعید کے بعد ساتھ میری فوراً بنتی ہے، آخر سے آخر 2 اگست۔ یہ پورا مجمع، یہ میرے پرانے دوست جو قربانیوں کے ساتھ چلے ہیں، کیسے کیسے حالات کو تم چلے ہو، کیا ہو گیا بھیا، کون سے حالات کا شکار ہو گئے، کس سے گھبرا گئے، اس دنیا سے جس کو تم نے کئی مرتبہ لات ماری ہے، جس کو تم نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر رونگ کر کے تم گئے ہو، اور اس دنیا کو تمہارا کچھ گزارا۔ ایک تو بتاؤ جو اجڑا ہو، اس دین کی وجہ سے جو اجڑا ہو ایک بتاؤ، اور جنہوں نے دین کی محنت کری تھی اور دنیا کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے اجڑے۔ یہ دین اجڑنے کے لیے نہیں آباد، لیکن مسئلہ یہ ہے شیطان ڈراتا رہتا ہے، آدمی ہمت کے ساتھ میں قدم اٹھا کر کے طے کرتا ہے سب مجھے جانا ہے، پھر جہاں اٹھا اور اٹھ کر کے قدم اٹھا کر کے کہہ دیا، وہ شیطان جھٹک کر کے گرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اب میرے دوستوں پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہو، اب ہمت کے ساتھ میں، پہلے تو پورے مجمع میں سے ہمت کے ساتھ میں 4 مہینے ضلع 2 اگست تک جماعت بنا کر کے اپنے لے کر جانا ہے۔ اب اس کے لیے کون کون تیار ہے، ذرا کھڑے ہونا شروع کریں، ماشاء اللہ، اٹھتے جاؤ، خود اپنے تشکیل خود کرو، خود اپنی تشکیل کرو، انتظار مت کرو کوئی دوسرا پوچھے گا، خود فیصلہ کرو۔